اگر میری آواز کسی میرے بھائی ہندو تک پہنچ رہی ہے، میں اس سے کہتا ہوں۔ اتراکھنڈ کی سرزمین سے صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی نے آخرکار ہندوؤں سے ایسی کیا اپیل کی ہے اور کیا ضرورت پڑی کہ آج کے حالات میں حضرت مولانا ارشد مدنی نے اتراکھنڈ کے اس پروگرام میں خاص طور سے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہندو بھائی میرے اس بیان کو سن رہے ہیں تو میں ان سے ایک بڑی اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ آخرکار حضرت مولانا ارشد مدنی کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ پہلے خود حضرت مولانا ارشد مدنی کی ہی زبانی سنیے۔ اپنے ملک سے اگر محبت ہے تو نفرت کی سیاست پر تھوک کر کے محبت پیار کی سیاست کو زندہ کرو۔ کھیت میں رہتے ہو تب، گاؤں میں رہتے ہو تب، قصبے میں رہتے ہو تب، شہر میں رہتے ہو تب، بازار میں ہو تب، گھروں میں ہو تب، میں مسلمان سے خاص طور پر کہتا ہوں، ہر ہندو کے ساتھ، ہر سکھ کے ساتھ، ہر جینی کے ساتھ، ہر دلت کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرو، تب تم ملک کے وفادار ہو۔ جو نہیں کرتا وہ وفادار نہیں ہے۔ اسی کردار کو پہنچاؤ۔ میں علماء اور طلباء سے کہتا ہوں، تم جوان ہو جو مجھ سے سن رہے ہو، اپنے بزرگوں کے اس کردار اور تاریخ کو پڑھو، ہر جگہ اس کو پہنچاؤ، ہر ہندو کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کراؤ۔ ہمارا کردار یہی ہے، جمعیت علماء کا کردار یہی ہے۔ میرے پاس ایک مندر کے بڑے پجاری آئے، آج مجھ سے آ کے اپنی ایک بپتا کو انہوں نے پیش کیا، اپنی بچی کے سلسلے میں جو دبئی میں رہتی ہے، اور مجھ سے آ کر کے کہا کہ اتنے پیسے اس کے لیے درکار ہیں، میں ایک غریب آدمی ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا، میں نے کہا آپ کی بچی آپ کی نہیں، میری بہن ہے۔ جمعیت علماء کا کردار یہی ہے کہ ہم ہندو مسلمان کی مدد کرتے ہیں۔ میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے لیے جتنے پیسے کی ضرورت ہوگی، میں اتنا پیسہ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے خرچ کروں، آپ کی بچی کو دبئی سے لے کر کے آؤں گا۔ یہ جمعیت علماء ہے میرے بھائی، یہ مسلمان کا کردار ہے۔ میں اس کردار کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دھڑلے کے ساتھ کوئی مائی کا لال ہے تو اس کے خلاف مخالفت میں جمعیت کے کردار کو پیش کر کے دکھلائے۔ میرے بھائی، بنگال کے اندر طوفان آ گیا، سارا سمندر بنگال کے اندر گھس گیا، جتنی چاول کے کھیت تھے سب، سمندر کا پانی تو کھارا پانی ہے، سب کو جلا کر کے خاک کر دیا۔ جمعیت علماء نے کام کیا، صبح کو 2800 آدمی ہندو مسلمان سب کھانا کھاتے تھے، شام کو 2800 آدمی کھاتے۔ جمعیت علماء کا کردار ہے۔ آج اسی مسلمان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، انہی کی مسجدوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، انہی کے مدرسوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان کا کردار ہے۔ کیرلا کے اندر سیلاب آیا، بارش برسی، پہاڑوں پر مکان ہیں، مسلمان، سکھ، مسلمان، عیسائی، ہندو، مکانات کو تہس نہس کر دیا۔ جمعیت علماء کا اپنا ایک کردار ہے۔ جو لوگ کام کرنے کے لیے گئے، ایڈمنسٹریشن نے ان کو اجازت نہیں دی، تنہا ایک جماعت جمعیت علماء تھی جس کو کام کی اجازت ملی۔ ہم نے سینکڑوں مکانات کی مرمت
قطع نظر اس کے کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون کرسچن ہے، جمیعت علماء کا کردار تھا۔ ہم نے سب کو آخر میں بلایا، ہندو عورتیں، ہندو مرد اور مسلمان، ان کے ہاتھ میں چابیاں دی۔ یہ ہمارا کردار ہے، جمعیت علماء کا کردار ہے، مسلمان کا کردار ہے اپنے اس ملک میں بسنے والوں کے لیے۔ کوئی مائی کا لال ہے، آج کی حکومتوں میں اپنے کردار کو پیش تو کرے، اگر پیش کرے گا تو یہی کردار پیش کرے گا کہ مسلمانوں کی مسجدیں ہم نے گرا دی، ان کے مدرسے گرا دیے، ان کے گھروں کو گرا دیا، اور کیا کیا تم نے مسلمان کے لیے؟ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے سنا کہ حضرت مولانا ارشد مدنی نے صاف کہا ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں مسلمان اور علماء کرام نے ملک کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے۔ خطاب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک بہت سے علماء اور مسلمانوں نے جیل میں گئے، پھانسی کے پھندوں کو قبول کیا اور انگریزی حکومت کے خلاف کوشش کرتے رہے۔ آخر میں دعویٰ کیا کہ اس تاریخ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اور نئی نسلوں کو اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اس موقع پر ملک میں محبت، بھائی چارے اور ہندو مسلم اتحاد پر بھی زور دیا گیا ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا ہے کہ ہندوستان جیسے بڑے ملک کی ترقی اور مضبوطی نفرت نہیں ہے بلکہ محبت اور آپسی احترام سے ہی ممکن ہے۔ ساتھ ہی موجودہ حالات اور بعض حکومتی پالیسیوں پر تنقید بھی کی ہے اور یہ موقف بھی پیش کیا ہے کہ ملک میں سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ انصاف اور برابری کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت مولانا ارشد مدنی نے اپنے اس بیان میں یہ بات بھی کہی ہے کہ جن مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرایا، آج ان مسلمانوں کی ہی مساجد کو، مدارس کو بلڈوزر سے گرایا جا رہا ہے۔ ان مسلمانوں نے اپنے خون کی قربانی دی، مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی دی، لیکن آج مسلمانوں کو اس کا بدلہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے مدارس کو مٹایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی جگہ جگہ پر لنچنگ کی جا رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلے عام آئے دن جو بھی چاہتا ہے گستاخی کرنے لگتا ہے۔ آخرکار آپ مسلمانوں کو کس چیز کا یہ بدلہ دے رہے ہیں؟ حضرت مولانا ارشد مدنی نے یہی اپیل کی ہے آج اپنے ہندو بھائیوں سے کہ اس ملک کو اگر بچانا ہے، اس ملک کی اگر ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ساتھ مل کر ان نفرتی چنٹوؤں کے خلاف ایک لڑائی لڑنی ہوگی۔ بہرحال دوستو، آپ سب لوگ حضرت مولانا ارشد مدنی کے اس بیان پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ بھی ہم کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔